کہنے لگا او کبوتر نہیں تو میرا خدا ہے۔ جب اتنا سنا تو کبوتر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کبوتر رونے لگا اور رو رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، مولا تو مجھے زبان دے دے، تو مجھے گویائی دے دے، تو مجھے انسانوں جیسے بولنے کی طاقت دے دے تاکہ میں اسے بتا دوں میں خدا نہیں ہوں، میں کبوتر ہوں، میں اس کا سارا وہم گمان دور کر دوں، میں اس کا جو یقین ہے اس کو ہٹا دوں۔ کہا مولا مجھے زبان دے دے، مولا مجھے زبان دے دے۔ کبوتر کی دعا اللہ نے پوری کر لی ہے، میرے مولا نے دعا سن لی ہے۔ جیسے ہی کبوتر کی دعا سنی اللہ نے اسے زبان دے دی، اور جب زبان اس کو مل جاتی ہے تو وہ کبوتر کہتا ہے اے یہودی سن لے، یہ میں خدا نہیں ہوں، ارے میں تو خدا نہیں ہوں، میں خالق نہیں ہوں، میں تو مخلوق ہوں، میں پروردگار نہیں ہوں، ارے میں کبوتر ہوں، کبوتر۔ خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے، خالق ایک ہے، مولا ایک ہے، وہی سب کا پروردگار ہے، میں کبوتر ہوں۔ وہ یہودی کہنے لگا میں کیسے مانوں، پھر آپ کے پروں میں کمال کہاں سے آیا بتاؤ؟ جہاں پر ڈاکٹر فیل ہے، حکیم فیل ہے، تو کبوتر نے کیا جواب دیا تھا سنو۔ وہ کبوتر کہنے لگا ارے تمہیں سننا ہے میرے پروں میں کمال کہاں سے آیا ہے؟ کہا ہاں سننا ہے۔ کہا سنو، آج سے کچھ دنوں پہلے میرے بھی بچے تھے، میری بھی کبوتری تھی، ایک پیڑ پہ میرا آشیانہ تھا، میرا گھونسلہ تھا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں ان کو چوگا دے رہا تھا، میری کبوتری بھی چوگا دے رہی تھی، مگر ایک پرندہ آیا اور آ کر کے کہنے لگا ارے کربلا میں نبی کے بچے شہید ہو گئے، کربلا میں فاطمہ کے چہیتے شہید ہو گئے، کربلا میں سید زادے شہید ہو گئے، 3 دن کے بھوکے پیاسے اور تم یہاں اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو۔ جب اتنا کہا تو وہ کبوتر بولا حسین پاک کی محبت میں نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، میں نے اپنے گھونسلے کو چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر کے میں کربلا شریف چلا گیا، اور جا کر کے میں نے وہاں پر اپنے پروں کو لگا کر کے اتنا رویا کہ وہاں پر رو رو کر کے میں نے ٹھکانہ نہ چھوڑا۔ تو اللہ نے امام حسین کی محبت میں میرے پروں کو یہ کمال دے دیا۔ اگر کوئی اندھا ہوا کھا لیتا ہے تو اندھا ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر کوئی کوڑی ہوا کھا لیتا ہے تو کوڑی ٹھیک ہو جاتا ہے، جس کا دنیا میں کوئی علاج نہ ہو حسین کے صدقوں میں میرے پروں کا علاج۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، عظمت اسلام، علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، مسلمانان اہل سنت، فیضان تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ ذرا سننے کی بات ہے پیارے، ابھی تو مجھے آگے تک اور بھی سنانا ہے، ابھی تو آگے تک اور بھی جانا ہے۔ بولو تم حسین پاک سے محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ کتنے لوگ محبت کرتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ اللہ سیدوں سے محبت کرتے ہو، حسین پاک سے محبت کرتے ہو؟ رکھ لو ذرا اپنا ہاتھ، سنو پیارے پیارے وہ زمانہ جب میرے نبی، ذرا یہ سننے کی بات ہے، وہ زمانہ جب میرے نبی نے اسلام کا پودا مکے کی سرزمین پر لگایا تھا، اس لیے لگایا تھا تاکہ آقا کی امت اس کے سائے تلے زندگی گزر بسر کرے۔ میرے نبی اسلام کو سینچتے رہے، 63 سالہ زندگی میرے نبی نے اسی پہ صرف کر دی ہے۔ اب میرے نبی کے بعد یہ ذمہ داری سیدنا ابو بکر صدیق پر آ جاتی ہے، وہ بھی اسی پر زندگی لگا دیتے ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر پر آ جاتی ہے، وہ بھی زندگی لگا دیتے ہیں۔ ان کے بعد عثمان غنی مولا علی پر آ جاتی ہے، وہ بھی زندگی لگا دیتے ہیں۔ حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ پر آ جاتی
جاتی ہے وہ بھی اسلام کی خاطر آج زندگی لگا دیتے ہیں، لیکن اب زمانہ دوسرا آ گیا، اب وقت دوسرا آ گیا۔ کوئی کلمہ پڑھنے والا اسلام کا لٹیرا بن چکا تھا، کوئی کلمہ پڑھنے والا اسلام کو لوٹنے کے لیے چلا۔ ارے وہ یزیدی تم ذرا توجہ رکھو، اٹھک بیٹھک مت کرنا، توجہ سے سننا۔ یزیدی ہے وہ، ایک ہاتھ میں ان کے شراب کا پیالہ ہے، دوسرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے، ایک ہاتھ میں غیر لڑکیاں ہے، دوسرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے۔ ارے آپ کہتے ہیں یزیدیوں کے کارنامے کیا ہے؟ پیارے یزیدیوں کے کارنامے سنو۔ مسجد نبوی میں انہوں نے گھوڑے بندوائے ہیں، جس منبر پر میرے نبی بیٹھے ہیں ان ظالموں نے اس منبر پر گھوڑوں کی لید اور پیشاب ڈالی ہے۔ مگر سنو پیارے، آج حسین پاک سے محبت کرنے والوں یہ پیغام لے کر کے جانا، ادھر یہ تمام بدماشیاں ہو رہی تھی، ایسے عالم میں حسین پاک نانا کے روزے پر گئے اور جا کر کے کہا نانا جان اب اگر بچوں کو دینا پڑے تو ہم دے دیں گے، مگر اسلام کو لڑکھڑانے اور نیچے آنے نہیں دیں گے۔ سبحان اللہ۔ لگتا ہے سمجھ میں تھوڑی کم آ رہی ہے، مگر توجہ رکھو۔ آج ہم حسین پاک سے محبت کرتے ہیں، حسین پاک کی محبت ایمانداری سے بتاؤ، جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے ہاتھوں میں ڈھول کا ڈنکا آ جاتا ہے۔ توجہ رکھو، کیا تھا بولو؟ ڈھول کا ڈنکا۔ مسلمان آج اگر ہمارے یہاں اللہ کسی کا انتقال ہو جائے، بولو 10ویں تیجے 40ویں میں کیا وہ ڈھول بجاتا؟ نہیں بجاتا ہے پیارے۔ تو پھر امام حسین کی شہادت اور برسی کے موقع پر ڈھول کہاں سے آیا؟ یہ وہی حسین تھے۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا۔ ذرا پیار سے بولو یا حسین۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، اور تم نے حسین آقا حسین، تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ آپ نے سنا ہوگا امام حسین پاک 61 ہجری میں شہید ہوئے، سنا؟ مگر یہ سنا کہ امام حسین پاک کی نماز جنازہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر ہوئی تو کس نے پڑھی؟ نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی؟ امام حسین پاک کو کربلا شریف میں دفن کیا گیا یا ان کے سر پاک کو کہیں اور؟ امام حسین پاک کو کفن کے کپڑے دیے گئے یا نہیں دیے گئے؟ اگر دیے گئے تو کتنے کپڑے تھے، کس کلر کے تھے، کہاں سے آئے، کون لایا؟ اور اگر نہیں دیے گئے تو کیوں؟ اب میں نے جو ہے اس لیے پیراگراف باندھ دیا تاکہ سنے بغیر نہ جائیں، پھر یہ سنا دوں گا تو پھر آگے بڑھاؤں گا، تاکہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے، مگر میں چاہتا ہوں
کہ ایک ایک چیز کام کی ہو جائے. امام حسین پاک شہید ہوئے. توجہ رکھنا، وہ بات اٹھا رہا ہوں. امام حسین پاک شہید ہوئے، ان کی نماز جنازہ ہوئی کہ نہیں؟ اب سنو، نماز جنازہ ہوئی مگر 10 محرم کو نہیں ہوئی. 10 محرم کو امام حسین پاک کی نماز جنازہ نہیں، بلکہ 11 محرم کو امام حسین پاک کی نماز جنازہ ہوئی. کن لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی؟ کربلا شریف کی برابر میں بستی رہتی تھی، وہاں اس بستی کا نام مقام غادریہ. وہاں کے رہنے والے لوگ قبیلہ بنی اسد کے لوگ، انہوں نے حسین پاک کی نماز جنازہ پڑھی. مگر پیار ایک سوال یہ ہوتا ہے، کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے، اللہ نے ان یزیدیوں کے دل میں یہ رحم کیوں نہیں ڈالا کہ کم از کم انہوں نے شہید تو کر دیا، کم از کم نماز جنازہ ہی پڑھتے چلے جاتے. ارے ایک غیر مسلمہ یعنی یہودیہ عورت نے جب حسین کو دیکھا تو حسین جا رہے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، اتنا خوبصورت بچہ، اس کا دل مچل گیا. آگے بڑھی، حسین کے ہاتھ سے ہاتھ ٹچ کیا اور اپنے ہاتھ کو چوم لیا اور آگے بڑھ گئی. کتنا پیارا بچہ، کتنا پیارا بچہ. حسین کے ہاتھ چومنے کی بنا پر اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیا تھا. اگر کوئی یہ کہہ دے آج حسین پاک کی نماز جنازہ کے لیے ان یزیدیوں کے دل میں اللہ نے رحم کیوں نہیں ڈالا، کم از کم نماز جنازہ پڑھ جاتے. مگر انہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، ان کے دل میں رحم کیوں نہیں ڈالا؟ سنو ذرا توجہ رکھنا. اس لیے مسئلہ یہ ہے، اگر جس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے وہ اللہ کا ولی ہو یا اللہ کا نیک بندہ ہو یا برگزیدہ ہو، اگر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے تو نماز جنازہ پڑھنے والے جتنے لوگ ہیں اس جنتی اور اس ولی کے صدقے میں سارے لوگ جنتی ہو جاتے ہیں. یا پھر اگر نماز جنازہ پڑھنے والوں میں کوئی ولی ہو تو اس کے صدقے میں اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. اللہ نے ان یزیدیوں کے دل میں اس لیے رحم نہیں ڈالا، میرے مولا کو پتا تھا ارے حسین کون ہے. سنو، حسین ولی ہی نہیں بلکہ ولیوں کے سردار ہے. حسین جنتی ہی نہیں بلکہ جنتیوں کے سردار ہے. حسین آل رسول ہے، حسین نواز رسول ہے، حسین صحابی رسول ہے، جنتیوں کے سردار ہے. اگر حسین کی نماز جنازہ پڑھ لیتے تو حسین کے صدقے میں سارے کے سارے جنتی ہو جاتے. مگر میرے اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ایک بھی یزیدی جنت میں جائے. یہ اس جنت حسینیوں کے لیے ہے اور جہنم یزیدیوں کے لیے بنی ہے.